روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ایک مرتبہ پھر ایران کے ساتھ رابط کرنے کی کوشش کی ہے، اور رابطے کے اندر اس بات کی خبر نکل کر سامنے آئی ہے کہ رشیا نے دوبارہ ہتھیار مانگ لیے ہیں۔ رشیا کے پاس ہتھیاروں کی بھی کمی ہے اور لوگوں کی بھی کمی ہے، جس کی وجہ سے وہ خورسون کے اندر شکست کھا گیا ہے۔ دوسری بڑی اہم خبر یہ ہے کہ یوکرین کے فوجیوں کو اسٹونیا نام کا جو ملک ہے یورپ کا، وہ ٹریننگ دے رہا ہے۔ اسٹونیا نے واضح الفاظ میں کہا کہ ہم یوکرینیوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں۔ اسٹونیا کے وزیر دفاع نے آج اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک یوکرین کی فوج کو روس کے خلاف مزید جنگ کے لیے تیار رہنے کی ٹریننگ دے رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اسٹونیا کے وزیر دفاع بنورو پورخوو نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین میں ان کے ملک کے خلاف روس کے خطرات بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے رپورٹس کے اندر یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہم یوکرین کے فوجیوں کو جنگ کے لیے تیار رہنے کی ٹریننگ دے رہے ہیں۔ گزشتہ مہینے اسٹونین پارلیمنٹ نے ایک قرارداد کے ذریعے ووٹنگ کے دوران روس کو دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والی ریاست قرار دے دیا تھا۔ اسٹونین پارلیمنٹ کے ارکان کی تعداد 110 ہے اور ووٹنگ میں 88 ارکان نے روس کو دہشت گرد قرار کرنے کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ اس ووٹنگ کے دوران کسی بھی رکن نے اس قرارداد کے خلاف ووٹ نہیں دیا تھا۔ اس کے علاوہ جو بڑی اہم بات یہ ہے کہ رشیا کے پاس ہتھیار ختم ہو گئے ہیں، اور رشیا نے دوبارہ ایران سے اپیل کی ہے کہ وہ ہتھیاروں کی تازہ ترین کھیپ جو ہے وہ یوکرین کی جنگ کے اندر بھیجے، رشیا کی مدد کرے۔ ناظرین گرامی، اس حوالے سے تمام تر چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ دریائے دنپرو کے ساحل پر روس اور یوکرین میں گھمسان جاری ہے۔ روس کے وزارت دفاع نے دریائے دنپرو کے ساحلی علاقوں میں یوکرینی فوج کے ساتھ شدید جھڑپوں کی اطلاعات دیے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ماسکو نے ایک بات واضح کر دی ہے کہ دریائے دنپرو کے ساحلی علاقے میں یوکرینی فوج کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچ رہا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ رشیا نے علاقے پر اپنی گرفت قائم رکھتے ہوئے دریائے دنپرو کے الٹے پاٹ پر مزید 30,000 فوجیوں اور بھاری مقدار میں اسلحہ اور ساز و سامان پہنچا دیا ہے۔ روس سے نکلنے والا یہ دریا بیلاروس یوکرین کی سرزمینوں کو عبور کرتے ہوئے بحیرہ اسود میں جا گرتا ہے۔ یہ یوکرین کا پہلا اور یورپ کا چوتھا طویل ترین دریا شمار کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے روسی فوج کے فیلڈ کمانڈر جنرل سرگئی سورگو ویکین نے وزارت دفاع سرگئی شوگوف کی صدارت میں ہونے والے اعلی سطحی اجلاس میں کہا تھا کہ روسی فوج اپنی دفاعی لائن دریائے دنپرو کے الٹے پاٹ پر لے آئی ہے۔ دوسری جانب روس کے ساتھ جنگ میں شدت کے بعد یوکرین کے وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ ان کے ملک کو تباہ شدہ علاقوں میں بنیادی ڈھانچے کی تعمیر نو کے لیے $203 ملین کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف گرونولا تھرمل بجلی گھر کی تعمیر نو کے لیے ہمیں $67 ملین سے زائد، جبکہ بجلی کی تقسیم کے نظام کو اثر نو بحال کرنے کے لیے $135 ملین سے زائد کی خطیر رقم کی ضرورت ہے۔ واضح رہے کہ روس نے 10 اکتوبر سے شروع کیے جانے والے جوابی حملوں میں یوکرین کے توانائی، دفاعی، فوجی اور مواصلاتی اہداف کو نشانہ بنانے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ روس نے دہشت گردانہ حملے میں پل کریمیا کی تباہی کے بعد یوکرین کے بنیادی ڈھانچے پر حملوں کا آغاز کیا تھا۔ ماسکو کا کہنا ہے کہ پل کریمیا کی تباہی میں یوکرینی فوج کے خصوصی انٹیلیجنس دستوں کا ہاتھ ہے۔ یہ تمام تر چیزیں ایک بات ثابت کرتی ہیں کہ یوکرین کی جنگ تھمنے والی نہیں ہے، اور جس طریقے سے رشیا دوبارہ ایران کے پاس پہنچ گیا ہے کہ ہمیں مزید ہتھیار دیے جائیں، تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جنگ لمبے عرصے تک کھنچنے والی ہے۔